سمجھتا ہوں کہ خان صاحب از اے ویری لکی پرسن. اچھا بہت لک ہے. اچھا جو لک ان کو فیور کیا تھا 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا جب سب بالکل آڈز ور اگینسٹ ہم. اگر آپ یہ سوال میرے سے 1 سال پہلے پوچھتے تو اس وقت لوئسٹ ایب آف پاپولیرٹی تھا ان کا 9%. 9%. 9%. 9%. میں بات کر رہا ہوں فروری مارچ 2022. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. لوئسٹ ایب تھا. اور میرے پاس لوگ آ رہے تھے ان کے ہمارے دوست پی ٹی آئی کے, نے کہا ہمیں تو مشکل کینڈیڈیٹ نہیں ملنے اس دفعہ, ہمارے لوگ تو بھاگنے کو تیار. اور لوگوں نے خفیہ رابطے شروع کر دیے تھے نون کے ساتھ. اچھا کینڈیڈیٹس نے دو بندے ایسے تھے سٹنگ فیڈرل منسٹرز تھے شاہ جی پی ٹی آئی کے, جنہوں نے رابطے کیے تھے پیپلز پارٹی سے. اچھا کہ جی سانو ایکسیپٹ کر لو, ایکسیپٹ کر لو. اے آخری لیگ دی گل ہوگی. تو وہ ان کا خیال تھا کہ اب اس میں تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے, کیونکہ ہماری پرفارمنس کوئی نہیں ہے, لوگ ہم سے ناراض ہیں اور ہم تو فارغ ہیں اگلا الیکشن. بالکل ٹھیک. اور ان کا ٹائم کچھ 6 مہینے اور رہ گیا تھا. خان صاحب بہت لکی ہیں کہ وہ زیرو سے پھر ہیرو آفٹر دا چینج اوور بن گئے. وہ تو خود بھی جب وہ چینج اوور ہوا ہے اس کے بعد تو وہ خود بڑے ڈپریشن تھے کیا بنے گا. وہ تو جب لوگ نکلے پاپولیرٹی ہوئے, ہمارے لوگ ہیں پاکستانی مزاج ہے. مجھے یاد ہے کہ اپریل 1993 کی بات ہے, میں نے اس وقت میں جرنلسٹ تھا جیسے آپ ہیں, تو مجھے میاں صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ان کی تھی غلام اسحاق خان صاحب سے 14 اپریل کو 1993 کو. اچھا میں اس سے ملا تو ان کا کیا ان کے دوستوں نے کہا, کولیگز نے جو کیبنٹ تھے, کہ میاں صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیں. کسی نے کہا کہ استعفیٰ دے دیں. تو میاں صاحب کو میں نے کہا کہ میاں صاحب یہ کام نہ کریں. کہتے کیا کروں میں نے کہا کہ آپ تقریر کریں, ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ ہیڈ آن. کہتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہا اس کے بعد یو ول بی ڈسمسڈ, لیکن ایک سرکاری لیڈر سے آپ عوامی لیڈر بن جائیں گے, پاپولر ہو جائیں گے. اور کسی نے کہا ابھی ملاقات ہونی ہے غلام اسحاق خان سے, آخری ملاقات تھی. میں کہا میاں صاحب یو آر 60 مائلس فرام کربلا. انہوں نے کہا نو آئی ایم 30 مائلس فرام کربلا. اچھا ان کو تو احساس تھا. تو میں کہ جسٹ گو فار اٹ, اور پھر آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہائی پاورڈ بندے سے ملا, بڑے غلام اسحاق خان. میں کہا یہ کام نہ کریں میاں صاحب کو, نہ کریں آپ جو کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جانے دے کیا بات کرتے ہیں, میاں صاحب از ویری انپاپولر, ہم نکالیں گے, وہ لاہور کے کسی تھانے میں بیٹھا ہوگا, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. میں کہا یو آر رانگ. اچھا میں لوگوں میں جاتا ہوں, دا پیپل آر ود ہم, اور وہ مظلوم ہو گئے نا تو ہی ول بی اتنا پاپولر ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اینڈ جب ان کو نکالا گیا, میں ان کو ملنے گیا 17 اپریل کو, جب اسپیچ کی نا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اس کا مشورہ میں نے دیا تھا, اچھا فالو بھی کیا. اچھا تو میں ملنے گیا تو میں کہ مبارک ہو, لوگ سارے ان کی ٹیم ڈپریس بیٹھی تھی, ڈسمس ہو گئے تھے سارے, پی ایم ہاؤس کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے. میں کہ مبارک ہو میاں صاحب, اب تو اب عوامی لیڈر بن گئے, اب جائیں عوام میں. اور پھر وہ ٹرین مارچ کیا, اتنی پاپولیرٹی ہوئی. عمران خان سے ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ تو ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ڈیفائنڈس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں ہی شوڈ تھینک جنہوں نے ان کو نکالا ہے. نہیں میرے خیال میں باجوہ صاحب کی مہربانی ہے عمران خان پہ. ہی ہیز ڈن اے بگ فیور ٹو عمران big time خان. favor. وہ تو ان کو ہیرو بنا دیا ہے. ہی از ناؤ انسٹاپیبل اینڈ انوینسیبل. آپ روایتی طریقے سے تو نہیں, آپ انلیس کہ آپ ڈسکوالیفائی کرائیں, اور کورٹس نیب یہ بھی جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں, ہماری تاریخ کا بڑا حصہ ہے وہ ماشاء اللہ, وہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا جو ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں تھنگز آر دیئر, یو ٹیک ان اسٹیپس, اس کے انپریڈکٹیبل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس واسطے اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ جو پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے دوران ایک گیپ آ گیا تھا نا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا, وہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ریاست میں, تو سینٹر آف گریوٹی ہیز بین دا پاکستان آرمی ان دیٹ وچ از دا نیشنل آرمی. تو اس میں جو اس قسم کا جو ہے نا گیپ بٹوین دا پبلک پرسیپشن اینڈ دا گراؤنڈ ریئلٹیز, دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. اچھا ایک زمانہ تھا شاہ جی, ایک اور بھی چیز تھی. ہم لوگ جب اس میں ہوتے تھے اخبار میں, پرنٹ میڈیا میں,
تو ایک کرٹیسزم جو ہوتا تھا جسٹ فار دا ہیک آف اٹ پنڈی والوں پہ نہیں کیا جاتا تھا. ابھی جو اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ بال گیم. پہلے تو اگر کرتے بھی تھے کوئی کرٹیسائز کرتے تھے پنڈی والوں پہ تو وہ پکے پیروں پہ کرتے تھے, اس کی کوئی ایشو بیس تھی. ہم نے کرٹیسائز کیا کہ آپ کی افغان پالیسی غلط ہے, آپ کو وردی نہیں پہننی چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ ایشوز تھے کہ جس میں ایشوز آف پبلک امپورٹنس اور کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس, یہ نہیں تھا کہ آپ کی شکل ایسی ہے یا آپ کا یہ ہے یا آٹا گندے مطلب ہوتے, مطلب کہ جس کو دیکھو وہ اٹھ کے پنڈی والوں کی بیشنگ شروع کر دیتا ہے اینڈ اس پہ اس کو بڑی واہ بھی بڑی ہوتی ہے اس پہ. یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیوں ایسا ہو گیا, کیوں مطلب کہ اتنا یہ کرٹیسزم شروع ہو گیا؟ بٹ کریں پکے پیروں پہ پنڈی والوں پہ ضرور کرٹیسائز کریں تاکہ ان کی کوئی اصلاح ہو سکے. ایسے جسٹ فار دا ہیک آف اٹ جو شروع ہو گیا کام, یہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا اسی طرح؟ میرے خیال میں اس آلسو ریئلٹی چیک کہ ہمارے ہاں ایک ایبسولوٹ پاور کی ناٹ بی دیٹ ایبسولوٹ. تھوڑا سا ایک اوور کانفیڈنس بھی آ گیا تھا اچھا ہمارے دوستوں میں کہ ٹھیک ہے وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ 21st سینچری ہے, یہ 2022 2023 کی بات کر رہا ہوں. ٹائمز ہیو چینجڈ. اور پھر جیسے ہوا کہ ایک طرف آپ نے پوری قوم کو ایک طرف لگایا ایک ڈگر پہ. 2017 میں سافٹ کو ہوا, میاں صاحب واز ousted. Then there was an action replay after 5 years. عمران خان واز ousted. وہ اس کے ٹوٹلی 180 ڈگری ٹرن تھا. تو جو پٹی پڑھائی گئی وہ آپ نے اس کا سب لیسنز ان لرن کرنے کی کوشش, اس میں کریڈیبلٹی گیپ بھی آ گیا. اور پھر اس میں جو پرسنل ایمبیشنز آ گئے. اچھا ابھی شاید جی واٹ از دا وے فارورڈ, تھوڑا سا مجھے یہ سمجھا دیں کہ جیسے اس وقت جو سچویشن ہے, سارے لوگ جو ہے نا وہ اگر آئی ایم ایف کوئی بات کرتا ہے کہ جی دس از ہاؤ وی شوڈ گو اباؤٹ تھنگس, یا کوئی ایڈوائز پیس آف ایڈوائز دیتا ہے تو دیٹ از ٹیکن ان اے رانگ وے. حالانکہ دیکھا جائے تو غلطی ٹھیک کر رہی ہے آئی ایم ایف, ٹھیک ہے, بٹ دین اگین اٹس ٹیکن ان اے نیگیٹو وے. جو بھی بات ہو وہ نیگیٹو جا رہی ہے, ٹھیک ہے. سو وائی کانٹ وی اسٹارٹ لیونگ ان دا ریئل ورلڈ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس جو ہمارے بینیفٹ میں. اپنے ہر اسٹیٹ ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے نا, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے گھر میں مطلب جا کے. We should set our own house in order. ہماری مین پرائرٹی پاکستان. تو why are we not doing that? میرے خیال میں یہ ایک ہوا ہے چینج, اور وہ پچھلے جنرل باجوہ کے زمانے میں ہو گیا تھا, which is positive. اچھا کہ ہماری ایک جو نظریاتی اپروچ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہ ختم ہو گئی. اچھا 1990s کی اسٹیبلشمنٹ نے ویلکم کیا تھا جو افغانستان میں ہوا تھا. ان کی نظریاتی ہم آہنگی تھی ان کے ساتھ, ناٹ اینی مور. یہ ایک پروفیشنل ملٹری ہائی کمانڈ ہے جو بیٹل اناکولیٹڈ ہے, جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خطرہ باہر سے نہیں اندرونی ہے, whether it's terrorism, extremism یا absence of the rules of the game. اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ نیا ایک سیٹ اپ آیا ہے. تو دا اسٹیبلشمنٹ وین اٹ از ریکانسٹیٹیوٹ, ابھی ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی, ابھی بن رہی ہے, تو صرف ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے نا عہدے کی. تو آئی تھنک دے شوڈ آلسو ٹیک دا انیشیٹو. ان کا رول تو آپ سب نے ایکسیپٹ کر لیا نا, ولی نیلی, رائٹلی اور رانگلی. اس میں تو کوئی حجاب بھی نہیں, اور لوگ اوپنلی مانتے ہیں. اور بلکہ یہ تو اگر لڑائی بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں, وہ ایشو وہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے. ایشو ہے کہ وہ ہے. تو آئی تھنک دیر ہیز اس وقت جو ملک کے مسائل ایسے ہیں, ایک پارٹی, ایک شخص, ایک حکومت, ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. حزب اختلاف, حزب اقتدار جمہوریت کے پہیے کی, جمہوریت کی گاڑی کی دو پہیے ہیں, اور اس میں میرے خیال میں رول ادا کرنا چاہیے, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے ہماری جوڈیشری ہے, اور چاہے ہماری وہ پارلیمنٹ ہے. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے پھر اینی تھنگ کین ہیپن, آل بیٹس آر آف. ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے, ہو سکتا ہے نیشنل گورنمنٹ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ میرے عزیز حکومت ہو جائے. اینی تھنگ کین ہیپن, دین آل بیٹس آر آف. اور یہ کوئی راکٹ سائنس کی میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا نجومی والی. پاکستان میں یہ بات ہوتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح. سافٹ کو بھی ہوئے ہیں, ہارڈ کو بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں وہی جو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں بار بار, میرے خیال میں بہتر ہے کہ بنسبت کہ ہم اس میں برنک مین شپ سے اس پہنچ سے بفور وی جمپ انٹو دا ویل یا وہ ڈیزاسٹر, اس سے پہلے ہم پیچھے رک جائیں.
بالکل بات کیونکہ پھر بعد میں ہم کہیں گے وہی جمہوریت کی بحالی کے لیے جنگ کرو تو وہ پھر وہ کیا رونا دھونا ہوگا. then it's too late. Then it's too late. Yeah, Then the party is over for Yeah, the everybody. party is over. Then the party is over. اور nobody will shed a tear for that. وہ کہیں گے آپ نے ہمارے مسئلے تو حل نہیں کیے. بالکل مہنگائی میں آپ نے اضافہ کیا, دہشت گردی میں ادھر اضافہ ہوا, امن استحکام نہیں دیا, تو ہمیں دکھ ہی دیا, سکھ نہیں دیا, تو پھر کیا ہے؟ اٹس آل لنکڈ. الٹیمیٹلی اردوغان نے 150 جنرلز کو سزا دی تھی, سیک کیا تھا, ہتھ کڑی لگائی تھی. یہ ڈیلیورڈ 20 ایئرس. یہ کریڈیبلٹی تھی. جب کو اس کے خلاف ہوا, اٹیمپٹ ہوا جولائی 2016 میں, پوری قوم استنبول کی سڑکوں میں آ گئی تھی باہر. اپوزیشن اور گورنمنٹ ٹوگیدر. دیٹ از دا وے.